بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو قصہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کشتی کا مقابلہ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ کے گھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کی خبر ہوئی تو آپ بی بی فاطمہ کے گھر گئے۔ آپ نے پیارے نواسے کو گود میں لیا، ان کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کا نام حسن رضی اللہ تعالی عنہ رکھا۔ شعبان 6 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام شبیر اور شبر کے نام رکھا۔ یہ ایسے نام تھے جنہیں اللہ تعالیٰ عرب کے لوگوں سے پوشیدہ رکھا تھا۔ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے 2 ناموں میں سے ہیں۔ دونوں بھائیوں نے حسن اور حسین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہ کر پرورش پائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جان کے ٹکڑوں حسنین کریمین سے بہت ہی محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوتے تھے تو دونوں نواسے بھاگ کر اپنے نانا کی کمر پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک دونوں نواسے رسول اللہ کی کمر سے نیچے نہیں آتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کو اتنا لمبا کیوں کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میری کمر پر میرے نواسے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے میرے لیے سجدے سے اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ آقا دو جہاں نے اپنے دونوں نواسوں کی عظیم فضیلتیں بیان کی ہیں جو خدا کی طرف سے حسن اور حسین کو عطا کی گئی تھیں۔ ان دونوں شہزادوں کا بچپن بہت ہی سادہ اور تنگ دستی میں گزرا ہے۔ اس کے باوجود بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہے۔ انہوں نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے کبھی بھی جانے نہ دیا تھا۔ خدا کی طرف سے آل محمد کو غیب سے مدد ملتی ہے۔ روایات میں بیان ہے کہ ایک بار چاند نکلا تو دونوں بھائی اپنی ماں بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے۔ دونوں بچوں نے اپنی ماں کو کہا کہ امی جان، کل عید ہے، کل سارے مدینے کے بچے نئے نئے اور پیارے پیارے لباس میں نظر آئیں گے۔ بچوں کی بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ میرے پیارے شہزادوں، خدا تمہارے لیے ضرور کپڑوں کا بندوبست کرے گا۔ حضرت بی بی فاطمہ نے خدا کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، نماز ادا کی اور کچھ عرصے کے بعد دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دروازہ کھولا تو ایک شخص کھڑا ہے۔ نواسوں نے اس سے دریافت کیا گیا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اہل بیت کا درزی ہوں، میں شہزادوں کے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کپڑے لے کر رکھ لیے۔ وہ عید کا دن تھا۔ حضور اکرم نے اپنے دونوں نواسوں کو کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو حضور اکرم نے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ سے پوچھا، کیا تم جانتی ہو کپڑے کہاں سے آئے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا کہ ابا جان، آپ ہی بتا دیں کہ یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں۔ یہ کپڑے خدا نے جنت سے بھجوائے ہیں۔ جو شخص کپڑے لے کر آیا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ایک دفعہ حضرت حسن اور حسین رسول اللہ کے سامنے باہم کشتی کا کھیل کھیل رہے تھے۔ پاس ہی حضرت مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا بھی موجود تھیں۔ دوران کشتی بار بار حضور اکرم فرما رہے ہیں کہ حسن شاباش، جلدی کرو حسن شاباش۔ یہ سن کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، آپ صرف حسن کو ہی کیوں شاباشیاں دے رہے ہیں؟ حضور مسکرائے اور فرمایا، کیونکہ وہاں کھڑے جبرائیل امین کہہ رہے ہیں، شاباش حسین، جلدی کرو۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی میری ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔